النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 14ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے کہ یہود اور نصارہ یہ قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء عطا کیے، کتاب عطا کی، لیکن انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس پر بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تھا، اور اسی طرح سے کتاب کی بھی آیات کی انہوں نے وہ قدر نہیں کی جو قدر انہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپس میں بھی ان کے بڑے اختلافات تھے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت میں یہ اکٹھے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی جو بھی ہدایت ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے، کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور کتاب کی تعلیمات کوئی مختلف نہیں ہیں۔ ہر کتاب میں اللہ نے توحید، رسالت، آخرت، انہی 3 بڑے عنوانات کو موضوع بنایا ہے اور لوگوں کو اسی طرف توجہ دلائی ہے، اور قرآن مجید کے بھی یہی 3 بڑے موضوعات ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہدایت پر ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے مشرکین عرب۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے روز ہی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں اس کا ذکر کرنے سے روکے اور اس کا نام لینے سے روکے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یعنی خانہ کعبہ میں یہ مشرکین عرب اہل ایمان کو داخل ہونے سے روکتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے ہمارے اس گھر میں داخل ہونے کا۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ لوگ جو کہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے، اس کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور جو اس میں خرابی کے درپے ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اولئک ما کان لہم، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ان یدخلھا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، کہ وہ اس کے متولی بنے، وہ اس کے نگران بنے، اس کا اقتدار ان کے پاس ہو، یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان قریب یہ
اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا تو یہ لوگ سب بے دخل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور پھر وہاں خالص اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلھا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، ہاں اگر آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں، خوف ہو انہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو ہمیں سزا ملے گی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے دین سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے جو انکار کر رہے ہیں، خواہ وہ مشرکین ہوں، خواہ یہود ہوں، خواہ نصارہ ہوں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، یعنی اللہ ہی کی یہ ساری کائنات ہے، اور وہ کسی جگہ مقید نہیں ہے کسی خاص سمت میں۔ اللہ کی یہ کائنات ہے، وہ اپنی قدرت، اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، سب جگہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی جاؤ گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی اللہ کائنات کی ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کوئی اس کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے کوئی علاقہ، ہر جگہ اس کی قدرت ہے، اس کی فرمانروائی ہے، ہر چیز اس کی بندگی میں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت کا مالک ہے اور بہت علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور دیکھیں کیسی ناجائز بات یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس کمزوری سے، یعنی اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، اس لیے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، اسے یعنی کوئی اس کا شریک نہیں کسی لحاظ سے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، وہ پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب اس کے اطاعت گزار ہے، یعنی کائنات کے ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے، چاہے یہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، یہ زمین ہو، یہ ہوا ہو، یہ بادل ہو، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، سب اس کے حکم کے تابع، سب اس کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ چاند سورج بھی، یہ ہوا اور بادل بھی، یعنی سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی ان کو اسی نے ایجاد کیا، کوئی مثال نہیں تھی پہلے ان چیزوں کی، تو اسی نے ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ تو اسے صرف حکم دیتا ہے، کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اس قدرت کا مالک ہے، اسے کسی اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ تو صرف حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ کام اس کی منشا کے مطابق وجود میں آ جاتا ہے، یعنی یہ شان ہے اس کی۔ تو یہ سب کچھ باتیں ان کو سمجھائی جا رہی ہیں، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم سب اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہیں گے تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی، ورنہ دونوں جگہ رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.